صہیونی فورسز کی غزہ میں جاری وحشیانہ کارروائیوں میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فوج کے النصر، جبالیہ، بیت حنون، قطر اور السودانیہ کے علاقوں میں بھی حملے۔ الشفا اسپتال کے نکالنے والے ایمبولینس سے قافلے پر حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 9488 ہو گئی، جن میں 3900 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں الشفا اسپتال کے داخلی دروازے پر بمباری میں درجنوں افراد شہید ہو گئے۔ النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر بھی حملے۔ ایمبولینس کے قافلے پر حملے میں 15 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل نے رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ مغربی غزہ میں النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر حملے کیے گئے۔ شمال میں بیت الحیہ، غزہ شہر کے الطفا محلے اور جنوب میں خان یونس پر بمباری کی۔ انڈونیشیا اسپتال کے ارد گرد علاقوں پر بھی بمباری۔ نوسیرات اور بورج کیمپوں پر بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے الصفاوی میں اسکول پر حملے میں 20 افراد شہید، 14 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسکول میں بے گھر ہونے والے فلسطینی قیام پذیر تھے۔ پناہ گاہوں میں 38 فلسطینی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے میں جنین کیمپ میں اسرائیلی چھاپوں اور بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بلڈوزر چلا کر سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 144 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں غزہ کی تازہ صورتحال اور اسرائیل کے خلاف حماس کی جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ فلسطین کی غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کچھ دن پہلے ایران کا دورہ کیا۔ اسماعیل ہانیہ نے دورہ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی ہے، جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے 2019 سے قطر اور ترکیہ میں رہائش رکھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز غزہ میں اسماعیل ہانیہ کے گھر پر ڈرون حملہ بھی کیا ہے۔ ادھر ترکیہ کے صدر نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اردوان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو تباہ کر رہا ہے، خاص طور پر بچوں کو بے معنی طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے قازقستان میں واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف لکیر کھینچ دی ہے۔ نیتن یاہو سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نیتن یاہو جھوٹا حکمران ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کو بے نقاب کریں گے اور بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے اس کی بائبل، توریت اور نہ ہی زبور اجازت دیتی ہے۔ پاکستان میں ایک ہی روز دہشت گردی کے واقعات۔ بھارتی ایجنسی را اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ پسنی گوادر میاوالی ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملوں کے بعد سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں پیش رہے۔ سیاسی جماعت کے ٹرولز نے میاوالی حملے کا جشن منایا۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ گوادر اور میاوالی میں دہشت گردوں کے حملوں سے متعلق حقائق اور انکشافات۔ 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں 14 فوجی جوان شہید ہوئے۔ 4 نومبر کو ایک ناکام حملے میں میاوالی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان مخالف عناصر نے ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی۔ بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس اکاؤنٹ نے پہلے ہی میاوالی حملے کا اشارہ دیا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا گیا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے را کا ہاتھ ہے۔ میاوالی حملہ ناکام ہونے کے بعد جہاں بھارتی میڈیا نے 9 مئی کی تصاویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کیا اور پاکستان کو ہونے والے اس نقصان پر خوب خوشیاں منائیں، وہاں پاکستان میں ایک سیاسی جماعت سے جڑے ایکس اکاؤنٹ نے بھی پسنی میں شہید فوجیوں کی بے حرمتی کی۔ سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں پیش رہے۔ سیاسی جماعت کے ٹرولرز نے میاوالی حملے کا جشن بھی منایا۔ پاکستان نے غیر ملکی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا ہے۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ان عناصر کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں ملک دشمن عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔
कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। शहर कायद में यूसी चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाबात इब्राहिम हैदरी, गडाब सदर और माड़ीपुर के मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में होंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। कराची से रिपोर्ट देखिए। सिंध भर समेत कराची में भी सजेगा ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मेला। शहर में यूसी चेयरमैन की ज़िमनी इंतखाबात इब्राहिम हैदरी, गडाब सदर और माड़ीपुर की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में होगा। 5 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात इब्राहिम हैदरी की यूसी 8, मुराद मेमन गोड की यूसी 7, बोर्ड बेसिन की यूसी 12, कहकशां टाउन की यूसी 13, माड़ीपुर की यूसी 3 और सदर की यूसी 6 में होना है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मरकजी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मेयर कराची यूसी 13 कहकशां गिजरी के इलाके से यूसी चेयरमैन का ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं। जिला मलीर यूनियन कौंसिल 7 गडाब चेयरमैन की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी से सलमान अब्दुल्ला मुराद, PTI से अब्दुल हफीज जोकियो, जमात इस्लामी से मोहम्मद अयूब खास केली, TLP से सालिम अहमद उम्मीदवार हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुअस्सर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ आम इंतखाबात के लिए मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह सिटी और तालुका के अरकान ओहदेदारान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुलाकात की है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हमने हर दौर में अवामी राज के निफाज के लिए काम किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों से संभाला। पीपल्स पार्टी आवाम के फैसले, आवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखते हैं। जब आवाम को हक हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा और गिरदोनवा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की गिरफ्तारियां जारी। सैकड़ों गैर कानूनी रिहाइशों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया। बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें चमन रवाना किया जाएगा। कोयटा शहर के 32 थानों की हदूद में पुलिस की गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। 250 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किए जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी बायोमेट्रिक का अमल जारी है। नादरा वेरिफिकेशन चल रही है, स्क्रूटनी चल रही है। किसी के पास कोई कार्ड है, मुहाजिर कार्ड, POR कार्ड, वो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद उनको वापस भेज देता है। बाकी सारे हम लोग इधर ही रख रहे हैं और ये आज रात को इंशाल्लाह डिपोर्ट किए जाएंगे, यानी कल सुबह 12 बजे के बाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की बाशिंदों का नादरा का अमल मुकम्मल डेटा ले रहा है। होल्डिंग सेंटर में तारकीन वतन को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक अफगान सरहद चमन क्रॉसिंग पॉइंट से अब तक 56,000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है।